أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح. یہ آیتوں میں مومن کی خصلت بیان کی گئی، مومن کی صفات بیان کیے گئے تھے، ان کی تعریف کی گئی تھی کہ مطلب وہ کون ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کافروں کے احوال بیان کیے گئے۔ اب اللہ رب العالمین یہاں سے منافقین کی بارے میں بیان کرنے کو جا رہے ہیں۔ تو منافقین جو ہے یہ وہ گروہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی مکی زندگی میں تو یہ تھے نہیں، یا تو کفر تھا یا تو اسلام تھا۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب ہجرت کی اجازت ملی، ہجرت کا حکم ہوا اور اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ منورہ آئے، تو اوس اور خزرج کے جو دو قبیلے تھے وہ ان میں کے کچھ نیک صفت، نیک دل لوگ، شریف لوگ اسلام میں داخل ہوئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام اور انصار ہونے کا شرف حاصل کیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی انہوں نے پوری مدد کی، یہاں تک کہ مہاجرین کی بھی انہوں نے مدد کی، بھائی چارگی قائم کی۔ تو یہ ساری باتیں تو ہمارے سامنے ہیں، تو سلسلہ چلتا رہا۔ پھر جب جو ہے احد کی لڑائی کا جب موقع آیا، اور احد کی لڑائی میں 313 صحابہ نے ایک بھاری تعداد پر کامیابی حاصل کی، اور اسلام کا سکہ جم گیا مدینہ منورہ میں، اور اسلام جو ہے قائم ہونے لگ گیا، اسلام کا ایک داب جم گیا۔ تو اب جو ہے اوس اور خزرج تھے، یہ جو دو قبیلے تھے مدینہ منورہ کے اصل، یعنی وہاں کے نیشنلز بولا جائے، تو ان کی آپس میں بھائی چارگی تھی یہودیوں کے کچھ قبیلوں سے۔ جیسے خزرج کی بھائی چارگی تھی یہودیوں کا قبیلہ بنو قینقاع جو مدینہ منورہ میں رہتا تھا۔ یہ یہودی جو ہے اپنے ممالک سے، ان کو تو کوئی خاص ٹھکانہ نہیں تھا، یہ ہمیشہ سے ذلیل قوم ہی رہی، ہمیشہ سے ذلت اٹھاتے رہے، یہاں سے کبھی دھکے کھائے ادھر گئے، ادھر سے کبھی دھکے کھائے ادھر آئے۔ ہاں، جنہوں نے یہودیت کو ٹھیک ٹھاک اپنے نبی کی زندگی میں اپنایا ہو اور اس پر چل پڑے، ان کی بات تو اور ہے۔ تو ان میں سے ایک عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو اسلام کی تلاش میں تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی موجودگی کو پا کر، اللہ کے نبی علیہ السلام کی معرفت کو حاصل کر کے انہوں نے اسلام میں بھی داخل ہو گئے۔ یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے۔ اب ان کے ساتھ نکلے ہوئے اور بھی بہت سارے یہودی تھے، مگر کچھ نے نصرانیت اختیار کر لی، کچھ نے اپنی یہودیت پر ہی قائم رہے۔ بہرحال ان میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے اسلام حاصل کر لیا تھا۔ اب بنو قینقاع نام کا ایک یہودی قبیلہ، اور یہ لوگ جو ہے ان کو پتہ تھا اپنی کتابوں کے ذریعے سے کہ ملک عرب میں، خاص کر مدینہ منورہ میں اسلام کا ظہور ہوگا، آخر زمان کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، اور ان کے آنے کے بعد ان کی پیروی کرنا ہے۔ تو کچھ قبائل مدینہ منورہ اور عرب میں آ کر بس چکے تھے تاکہ اللہ کے نبی علیہ السلام آخر زمان کے جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نمودار ہوں گے، جب وہ مبعوث ہوں گے، تو ہمیں ان کے دین پر چلنا ہے، ان پر ایمان لانا ہے۔ اسی غرض سے آ کر یہ لوگ یہاں پر بسے ہوئے تھے۔ مگر جب وقت آیا اور دیکھا کہ انہوں نے کہ بنی اسرائیل کے علاوہ نبوت بنو اسماعیل میں چلی گئی، تو پھر حسد ان کے دلوں میں جڑ پکڑ لی کہ ہمارے خاندان کے علاوہ، کیونکہ 500 انبیاء بنی اسرائیل میں آئے ہیں، بنی اسرائیل میں 500 انبیاء آئے ہیں، اور بنو اسماعیل میں کوئی نبی درمیان میں نہیں آیا تھا۔ جو چین جو چلی اسماعیل علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو اس دوران کوئی نبی درمیان میں نہیں آیا، مگر بنی اسرائیل میں باقاعدہ مسلسل 500 نبی آ کر چلے گئے تھے۔ تو اب ان کے ذہنوں میں یہ بات بسی ہوئی تھی کہ ہمارا خاندان، ہماری یہ جو نسل جو چلتی ہوئی آ رہی ہے اسرائیل کی، یہ نبیوں والی ہے، یہ ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، یا اللہ کے ہم چنندہ ہیں۔ تو یہ اپنے آپ کو کچھ اور ہی سمجھتے تھے، اور عزیر علیہ السلام کو یہ اپنا اللہ تعالیٰ کا بیٹا سمجھتے تھے، اور ان کا عقیدہ یہ تھا یہودیوں کا کہ ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے اگر کچھ ہمیں سزا ہو بھی جائے تو وہ کچھ دن کی سزا ہوگی، ہلکی پھلکی سزا ہوگی، پھر ہمیں جنت تو ہمارے ہی حق میں ہے،
جنت کے مستحق ہم ہی ہیں، ہم ہی حقدار ہیں، تھوڑی بہت سزا ہمیں ملنے کے بعد جنت میں ڈال دیا جائے گا، ان کا یہ عقیدہ تھا۔ تو اس وجہ سے یہ اپنے آپ کو کچھ اور ہی سمجھتے تھے بقیہ ساری ملک کے، ساری دنیا کے انسانوں کے مقابلے میں۔ اب جو ہے یہاں پر بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ 3 قبیلے مدینہ منورہ میں بسے ہوئے تھے۔ تو بنو قینقاع کی بھائی چارگی یعنی آپس میں بھائی چارگی جو ہے خزرج کے ساتھ بنی ہوئی تھی، اور اوس کی بنو نذیر اور بنو قریظہ کے ساتھ بنی ہوئی تھی۔ تو جب مکہ معظمہ، جب جنگ بدر میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو فتح حاصل ہوئی، تو جب دیکھا بنو اوس اور خزرج کے کچھ شرپسندوں نے کہ یہاں پر اسلام کا سکہ جم رہا ہے، کیونکہ اوس اور خزرج خاندان میں، قبیلے میں ایک تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ جو ہے بہت ہی زیادہ سردار مانا جاتا تھا، اور اس کو سردار صرف خزرج والے نہیں بلکہ اوس والے بھی اس کو سردار مانتے تھے، اور دونوں کی آپس کی مشاورت سے اس کو تو بادشاہت ملنے والی تھی، اس کو سرداری یعنی ایک بادشاہت ملنے والی تھی، یہ حکومت حاکم بننے والا تھا۔ ابھی یہ بات ہونی ہی والی تھی، اتنے میں اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ منورہ میں آ گئے، اور اسلام بالکل پھیلنے لگ گیا، یہاں تک کہ جب جنگ ہوئی تو یہ اللہ کے مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، اس کی وجہ سے اسلام کا سکہ اور جم گیا۔ تو اب یہ پریشان ہو گیا کہ اب میری سرداری اور میری میرے بادشاہ کے بننے میں رکاوٹ آ جائے گی، اب ہر کوئی اللہ کے نبی کا شیدائی اور فدائی ہو رہا ہے، تو اب میں کوئی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی آپ نے کہا کہ خزرج خاندان میں سے بلونگ کرتا تھا یہ عبداللہ بن ابی بن سلول ہے یہ؟ جی 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 جی، تفسیر ابن کثیر میں ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اچھا، میں نے پتہ نہیں، پھر مجھے مسٹیکن ہوگا، یہ یہودی سمجھتی تھی میں اس کو۔ تو پھر اب جو ہے، اب اس نے اپنے اوس اور خزرج کے اپنی کمیٹی والوں کو بھی اپنے ساتھ ایک مشاورت کی کہ ہم جو ہے بظاہر مسلمان ہو جائیں گے مگر اندر سے ہم ہمارے مذہب پر ہی رہیں گے۔ ہو سکتا ہے اس نے یہودیت اختیار کر لی ہو تاکہ یہودیوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لے، ہو سکتا ہے اس نے چال چلی ہو، کیونکہ جب انسان جھوٹ پر اتر آتا ہے تو اپنی جھوٹ کو پھیلانے کے لیے، اپنے جھوٹ کو کھمبے گاڑنے کے لیے کچھ بھی کر لیتا ہے۔ تو بہرحال اس نے اپنی ایک کمیٹی بنائی، اپنی ایک ٹیم تیار کی، اور بظاہر یہ مسلمان ہو گیا، اور اپنے ساتھیوں کو بھی مسلمان کروا لیا، یعنی مشاورت کے ساتھ یہ طے کر کے اس نے مسلمانیت کا ڈنکا بجایا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں آ کر اسلام حاصل کرنے کا، کیونکہ سکہ یہاں پر مسلمانوں کا جم رہا تھا، یہ عروج میں آ رہے تھے، اسلام پھیل رہا تھا، تو اس لیے اپنی دنیاوی اغراض کی خاطر، دنیاوی غرض کی خاطر کہ لوگوں کی نگاہوں میں یہ پھر جو ہے کافر ہونے کی وجہ سے یہ درماندہ نہ ہو جائے، اس کے لیے اس نے بھی اسلام کو قبول کر لیا۔ اب اصل میں ان کا مقصد ہی چال بازی کی نیت تھی، دنیاوی غرض کے لیے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، تو ہو سکتا ضرور یہ بات ضروری اور ظاہری ہے کہ شر پسندی ان کی فطرت میں ہے، تو شر پھیلاتے ہی رہیں گے۔ تو اللہ رب العالمین اب ان کی برائی میں یا ان کی ہجو میں آیات نازل فرما رہے ہیں، اور یوں کہہ رہے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، یعنی لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اس حال میں کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، ایمان والے ہرگز نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ صاف صاف بتلا دے رہے ہیں کہ بعض ایسے ہیں جو ایمان لانے کا ڈھونگ رچتے ہیں مگر حقیقت میں وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دغا بازی کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لائے، یعنی ایمان والوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم، اور ان کا یہ دھوکہ دینا یہ انہی کے لیے ہے، اپنے آپ پر دھوکہ دینا ہے۔
یہ دھوکہ، ان کی یہ دھوکہ دری نہ مسلمانوں کے حق میں جائے گی، نہ اللہ تعالیٰ کے حق میں جائے گی، بلکہ ان کا یہ دھوکہ دری انہی پر لپیٹ میں آنے والی ہے۔ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وما یشعرون، اس حال میں کہ وہ سمجھتے نہیں ہیں، اتنی سوجھ بوجھ نہیں رکھتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یعنی ان کی تنگ خیالی نے ان کو خود انہی کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے، یا خود ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ ان کے بیماری کو اور بڑھاتا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما كانوا يكذبون، اس سبب سے کہ اس بات کی وجہ سے جو وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، ان کے جھوٹ کے سبب ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا، دیکھیں ہر کوئی بھی مذہب کا انسان ہو، چاہے وہ بت پرست ہو، مشرک ہو، یہودیت کو اختیار کرنے والا ہو، عیسائیت کو اختیار کرنے والا ہو، یا مجوسیت کو، چاہے کوئی بھی ہو، اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، ہے نا۔ مسلمان تو دور کی بات، ہر غیر نکما سے نکما بے دین اور دین سے دوری اختیار کرنے والا، یا مشرکت خدا کی ذات میں شریک کرنے والا، کافر ہو یا یہودی ہو، کوئی بھی ہو، اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ مگر یہاں پر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوگا کہ یہاں پر وہ دراصل مسلمانوں کو اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو اور مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ دھوکہ تو اللہ کو نہیں دے سکتے، ان کو خود دھوکہ دینے والوں کو پتہ ہے، مگر وہ بظاہر اپنے برابر جینے والے انسانوں کے آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہ رہے ہیں اور اس کی کوشش کر رہے ہیں، مگر اللہ رب العالمین اللہ کے رسول کو دھوکے دینے کو اپنے کو دھوکہ دینے سے تعبیر کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول کو دھوکہ دینا اللہ کو دھوکہ دینا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کو دھوکہ دینے کی غرض سے اگر کوئی انسان اترے تبھی جا کر اللہ کو دھوکہ، نہیں، بلکہ یہاں پر بات یہ کہی جا رہی ہے کہ اللہ کے رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا، ایسا گویا کہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا، یعنی اللہ کے نبی کو ناراض کرنا یا اس کے ولی کو ناراض کرنا، یعنی جیسے مومنوں کا باقاعدہ لفظ مومن کی بات آ رہی ہے، والذین آمنوا، یعنی ایمان والوں کی جو پکے ٹھکے ایمان والے ہیں۔ اب ایمان والے کون ہیں؟ ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، متقین کو ایمان والے کہا جا رہا ہے۔ تو صحابہ، اب اس زمانے میں، اس وقت میں، اس دور میں جو اللہ کے نبی کے سامنے جو ایمان والے تھے وہ صحابہ تھے، تو صحابہ کو دھوکہ دینا یا اللہ کے ولی کو دھوکہ دینا اور اللہ کے نبی کو دھوکہ دینا، ایسا ہے گویا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اور یہ سلسلہ اور یہ بات قیامت تک کے لیے چلے گی کہ جو کوئی اپنے دور میں، اپنے ماحول میں اگر کوئی اللہ کے ولی کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے، یا اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی کرے، یا اللہ کے ولی کے ساتھ برائی کا معاملہ کرے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ حدیث قدسی ہے کہ میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں، یعنی اللہ، وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے اللہ کو چھیڑا ہے، اللہ کے ساتھ اس نے دشمنی کی ہے۔ تو یہاں پر وہی بات کا اظہار کیا ہے، اور یہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی عظمت اور ان کی علو شان کا یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو تکلیف دینا یا دھوکہ دینا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے اوپر لے رہے ہیں۔ تو مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ کے نبی کی کتنی زیادہ عظمت اور ان کی بڑائی ہے، ان کی کتنی زیادہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے اوپر لیتے ہیں۔ اب آگے اللہ رب العالمین فرما رہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اب یہاں پر بیماری، یہاں پر وہ بیماری کو کہا جا رہا ہے جو دل کی بیماری ہے۔ اب ایک بیماری ہوتی ہے جسم کی، جو جسم میں جب فساد آ جاتا ہے یا کوئی خرابی آ جاتی ہے تو انسان پھر جہنم ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ قبر کے گڑھے تک پہنچ جائے۔ مگر یہ جو دل کی بیماری ہے یہ اصل بیماری ہے۔ یہ بیماری انسان کو صرف و صرف جہنم کے گڑھے تک نہیں، آخرت کو اس کے برباد کرنا نہیں، بلکہ دنیاوی امراض میں، جسمانی امراض میں مبتلا کرتا ہے، کہ اس کے اندر کی جو حسد کی آگ ہے، جو نفرت کی آگ ہے، وہ اس کے دل اور دماغ پر اثر کرتے ہوئے اس کے جسم پر بھی اثر کرتی ہے۔ یہ جو دل کی بیماری ہے صرف یہ دل کے اندر تک، دل تک یا روح تک نہیں رہتی، بلکہ اس کا اثر انسان کے دل و دماغ پر پڑتے ہوئے اس کے اعضائے جوارح پر بھی پڑنے لگ جاتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اب ان کا جو ان کی جو سرکشی ہے، ان کا جو منافقت ہے، وہ کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ حسد کی وجہ سے کر رہے ہیں کہ کہیں ان کا پلہ بھاری نہ ہو جائے، تو ان کے پلے میں ہم شریک ہونے کے لیے اس نے مسلمانیت اختیار کر لی، اسلام کو اپنانے کا ڈھونگ رچا۔ تو یہ وجہ کیا تھی؟ حسد تھی، اور حسد کی بنیاد پر اس نے جھوٹ کہا۔ تو اب اللہ پاک فرما رہے فزادہم اللہ مرضا، تو ہم ان کی بیماری کو، اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو اور بڑھاتا ہے، یعنی اس سبب سے پھر یعنی اسلام کو ترقی ہوتی چلی گئی، اسلام کو اللہ پاک ترقی دیتے چلے گئے، مسلمانوں کو پھیلاتا اور پھولتے چلے گئے، اور ساری دنیا میں مسلمانوں کا ڈنکا بجنے لگا۔ تو اس کی وجہ سے ان کی یہ بیماری جو ہے حسد کی، اور اسی طریقے سے نفرت کی یہ آگ دل میں اور زیادہ سے لگنے لگی، جس کی وجہ سے جسمانی تکلیف بھی ان کو محسوس ہوتی رہی، اور اس کے علاوہ ان کی جو یہ روح کی جو بیماری تھی یہ بھی بڑھتی چلی گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھاتا چلا گیا، اور آخرت میں تو ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وجہ کیا تھی؟ اصل وجہ ان کا یہ جھوٹ بولنا ہے کہ بظاہر ہم ایمان لائے ہیں اور اندر سے ان کا ایمان نہیں ہے۔ اصل ساری جڑ تو ان کا جھوٹ ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ کرو، تو قالوا، تو کہتے ہیں انما نحن مصلحون، کہ ہم تو صرف اصلاح کر رہے ہیں، ہم صرف اصلاح کر رہے ہیں۔ یعنی ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، تو فساد کرنے کے الگ الگ طریقے ہیں۔ دو طرح کی فساد ہوتی ہے، ایک ظاہر فساد، جیسے قتل کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، دھوکہ دھڑی کر رہے ہیں، ڈکیتی کر رہے ہیں، آپس میں اس طریقے کی خون ریزیاں، تو یہ کیا ہے؟ یہ ظاہری فساد ہے، اس کو ہر کوئی جان سکتا ہے، ہر کوئی دیکھ سکتا ہے، اور اس کے روکنے کے لیے تدابیر اختیار کر سکتے ہیں، اس کو روکا جا سکتا ہے، قابو میں لایا جا سکتا ہے۔ مگر ایک اور فساد ہے، یہ جو دلوں کا فساد ہے، یعنی آپس میں سرکشی کرنا، حسد سے، غیبت سے، اور اسی طریقے سے چغلخوری سے، یا تو منافقت کے ذریعے جو فساد مچایا جاتا ہے دلوں کے اندر خرابیاں پیدا کر کے، اور انسان کو انسانیت سے ہٹا کر جانوروں کی بھی نچلی سطح تک لا کر پہنچا دیتا ہے، جانوروں سے بھی نچلی سطح تک، یہ اصل فساد ہے۔ اب لوگ جو ہے انسان ظاہری طور پر فساد کو چوری، ڈکیتی، قتل، غارت گیری، عزت کی لوٹ مار، اس پر بات کو منحصر کر کے کہتا ہے کہ ہم فساد نہیں کر رہے، حالانکہ غیبت کی ذریعے سے، یا چغلخوری کے ذریعے سے، یا تو حسد کے ذریعے سے، یا تو نفرتوں کے ذریعے سے، یہ اس سے کئی گنا زیادہ فساد مچا رہا ہوتا ہے اندرونی طور پر، اور اس کی وجہ سے انسانیت اور اخلاقیت میں خلل آتا رہتا ہے، اور اس کے اندر گراوٹ ہوتی رہتی ہے، اور پورے ماحول میں گراوٹ ہو کر یہ فساد کی جڑ بن جاتی ہے۔ اب یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، تو وہ ظاہری فساد پر اپنے آپ کو محمول کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کر رہے ہیں، بظاہر اصلاح کر رہے ہیں، مگر وہ اصلاح کرنے والے نہیں ہیں۔ الا انہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سنو، آگاہ ہو جاؤ یا جان لو، انہم، بے شک وہ، ہم المفسدون، یہی فساد کرنے والے ہیں، یہی خرابی ڈالنے والے ہیں، اصل جڑ ان کی خرابی ڈالنے والے ہیں۔ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، مگر وہ سمجھتے نہیں ہیں، لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ جیسے اور لوگ ایمان لے آئے، کما آمن الناس، جیسے اور لوگ ایمان لے آئے، قالوا، کہتے ہیں، انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائیں جیسے کہ بیوقوف ایمان لائے ہیں؟ سوال کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم ایمان لائیں ان لوگوں کی طرح جو بیوقوف ایمان لائے ہیں؟ تو اب یہاں پر آمن الناس جو کہا گیا کہ ایمان لے آؤ جیسے لوگ ایمان لائے ہیں، تو لوگ سے مراد کون ہے؟ اب وہاں پر تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس تو ایمان کی دعوت دینے والی تھی۔ اب ان کی صحبت میں ایمان جو لائے ہوئے لوگ تھے وہ صحابہ تھے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ صحابہ کی طرح ایمان لے آؤ، یعنی ایمان کی کسوٹی، ایمان کا معیار صحابہ کے ایمان کو قرار دیا گیا، اور تعبیر دی گئی کہ ایمان کی کسوٹی کو جو ہے صحابہ کے ایمان سے جوڑا گیا،
اور یہ کہا گیا کہ صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کیا بیوقوفوں کی طرح ہم ایمان لے آئیں؟ الا انہم هم السفہاء، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سنو، دیکھو، آگاہ ہو جاؤ کہ یہی لوگ بیوقوف ہیں۔ کون؟ یہ بیوقوف کہنے والے ہی بیوقوف ہیں، ولیکن لا یعلمون، لیکن وہ علم نہیں رکھتے ہیں، کہ حقیقت میں جانتے نہیں ہیں کہ کون بیوقوف ہے، خود ہی بیوقوف ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اگر ہمارے ذہنوں میں آج کے دور میں ایک بہت ہی زیادہ بات ابھر کر آتی ہے کہ قرآن اور حدیث کو سمجھ لیں، اس کو دیکھ لیں، اپنی عقل سے قرآن و حدیث کو سمجھ لیں، اپنی عقل سے قرآن و حدیث کے تک کا ترجمہ کر لیں اور اس کو سمجھ لیں تو کافی ہے، کسی اور کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں، جبکہ قرآن خود بتا رہا ہے کہ صحابہ کی طرح تم ایمان لے آؤ۔ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کا نبی تمہارے درمیان جو نبی بن کر آیا ہے اس کی طرح ایمان لاؤ، نہیں کہا، بلکہ یوں کہا کہ صحابہ کی طرح ایمان لاؤ۔ تو ایمان کا معیار صحابہ کو کھڑا کر دیا گیا، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات گرامی نے 1.25 لاکھ صحابہ کو رہتی دنیا تک کے لیے نمونے کے طور پر تیار کر کے، اپنی تربیت میں تیار کر کے چھوڑ گئے ہیں، تو یہ ہمارے لیے نمونہ ہے، تو ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ اگر قرآن کو پر صحیح عمل کرنا ہے تو صحابہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی نے اس قرآن پر صحابہ کو کیسے چلایا تھا، صحابہ کی عورتیں کیسے چلی تھیں، صحابہ کے بچے کیسے چلے تھے، تو یہ دیکھ، اور اللہ کے نبی کی بیویوں نے کیسے عمل کیا تھا۔ ہم اس بات کو، کسی قرآن کی کسی آیت کو صرف صحابہ کی بیویوں کی حد تک یا صحابہ کی، اللہ کے نبی کی بیویوں کی حد تک محدود نہیں کر سکتے تھے کہ یہ صرف نبیوں کی بیویوں کے لیے تھا، یہ صرف نبیوں کے لیے تھا، یہ صرف تقویٰ والوں کے لیے تھا۔ ارے تقویٰ تو ہر انسان کو کرنے کو کہا جا رہا ہے تاکہ وہ کامل مکمل ایمان والا بن جائے، بغیر تقویٰ کی وہ پکا ٹھکا مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر ہم یہ تقویٰ ہے، یہ فتویٰ ہے، بلکہ ہم کوئی اسی بات کو، کسی اللہ کے حکم کو چھوڑ نہیں سکتے۔ جس چیز کو ہم تقویٰ سمجھتے ہیں، یعنی وہ اصل تقویٰ نہیں ہے، بلکہ تقویٰ یہ ہے کہ قرآن کے احکامات پر کامل اور مکمل طریقے سے صحابہ کی زندگی کو نمونہ بنا کر دیکھ کر چلنے کا نام ہی تقویٰ ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو منہیات بتائے ہیں، منع کردہ جو چیزیں ہیں، اللہ رب العالمین کی اپنے پاک کلام کے ذریعے سے اس پر صحابہ نے کیسے بچا، صحابہ کیونکہ وہ بھی بچے کچے والے تھے، اہل و عیال والے تھے، ان کے ساتھ بھی مجبوریاں تھیں، یہ نہیں کہ مال و دولت اگر ہو تو انسان کو تھوڑی بہت سہولتیں بھی ہوتی ہیں، چیزوں کے کرنے میں، چیزوں کے اپنانے میں سہولتیں مل جاتی ہیں، مگر صحابہ کی ایک بڑی کثیر تعداد تو غربت میں پلی بڑی تھی، مگر انہوں نے سب کے باوجود، یعنی صحابہ میں ہر شعبے کے موجود تھے صحابی، ملازم بھی رہے، کاشتکار بھی رہے، طبیب بھی، ڈاکٹرز بھی رہے، انجینئرز بھی رہے، ہر طبقے کے لوگ، زراعت کرنے والے بھی رہے، حکومتیں کرنے والے بھی رہے، گورنر کے گدی پر بیٹھنے والے بھی رہے، بادشاہت کی گدی پر بیٹھ کر بادشاہت کو سنبھالنے والے بھی رہے، بڑے بڑے وزراء اور عمرا بنے ہوئے رہے، ہر طبقے کے لوگ موجود رہے۔ تو ہمارے لیے ان کی زندگی، ہم میں کے ہر طبقے والے کے لیے نمونہ ان کی زندگیاں موجود ہیں۔ قرآن یہاں پر خود کہتا ہے کہ تم ایمان لاؤ، جیسے کہ لوگ ایمان لائے سے مراد صحابہ ہیں۔ تو اب دوسری بات یہاں پر یہ ہے، آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے، تو کہتے ہیں قالو، تو وہ سب کہتے ہیں آمنا، ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم بھی تمہاری طرح ایمان لائے ہوئے لوگ ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں۔ جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب الگ ہو جاتے ہیں، جب تنہائی میں اپنے شیاطین کے پاس چلے جاتے ہیں، اپنے شیطانوں کے پاس چلے جاتے ہیں، تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، قَالُوا اِنَّا مَعَكُمْ، تو کہتے ہیں ہم تو تم میں سے ہی ہیں، ہم تو تمہیں میں سے ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو صرف ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ یعنی مسلمانوں کے ساتھ مل کر خود کے مسلمان ہونے کی جو بات کہی تھی، ان کے مجلسوں میں بیٹھے تھے، ان کے مشوروں میں بیٹھے تھے، ان کے
بھیدوں کو جانے تھے، یہ سب کچھ جو ہے ان کے ساتھ ایک مذاق تھا مسلمان ہونے کے دعوے کے طور پر، مگر ہم تو تم ہی میں سے ہیں۔ تو اب یہاں پر کافروں کو یا شر پسندوں کو، منافقین کو قرآن جو ہے شیطان کہہ رہا ہے، یعنی دل کے اندر ایک اور بظاہر ایک۔ ان کی پوری کمیٹی کو اللہ رب العالمین، میں نہیں یا کوئی اور نہیں بلکہ خود اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرما رہے ہیں کہ یہ شیطان ہیں۔ وہ اپنے شیطانوں سے جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہیں میں سے ہیں۔ تو ہمیں جب بھی کوئی بات پڑھی جاتی ہے یا سنی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات یا اللہ تعالیٰ کی آیات، تو ہمیں اپنی زندگی پر ٹٹولنا ہے کہ آیا یہ ہم میں یہ صفات ہیں؟ اگر خدا نہ کرے یہ صفات ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو اس سے باہر لے آنا ہے۔ اگر نہیں ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں کہ ہم ماحول کے ملنے پر دینداری کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، اور ماحول سے ہٹنے کے بعد اگر شادی کے ماحول میں چلے گئے یا اپنی برادری کے ماحول میں چلے گئے تو پھر اس رنگ میں اتر گئے، دنیا غیروں کے طریقوں کو اپنا لیا، اب وہاں پر دینداری کا کوئی نام و نشان نہیں چھوڑا۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ پھر یہی بات ہو گئی کہ جب اپنا ایمان والوں کے ساتھ، متقین کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی متقی ہیں، ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی تمہارے بھیس میں ہی ہیں۔ اور جب اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں جو دین سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں، خواہشات زندگی پر چل رہے ہیں، دنیا کی اغراض میں پھنسے ہوئے ہیں، دنیا کی غرض کے پورا کرنے کے خاطر دین کو بیچے ہوئے ہیں، دین سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں، تو یہ تو منافقت کی علامتیں ہیں، اور ان کو قرآن شیطان کہہ رہا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا خود اپنی ذات کسی اور پر انگلی اٹھانا کی تو ہمیں ہرگز اجازت نہیں ہے۔ قرآن ہم سب کے لیے نازل کی گئی ہے، تو خود ہمیں ہر کوئی اپنی زندگی میں غور کرنے کی بات ہے کہ ہمارا کیا حال ہے، ہم دینداری کا یا تقوی کا لبادہ کب اوڑھتے ہیں اور کب اتار کر پھینکتے ہیں، کہ ہمارا کیا حال ہے، خود ہی غور کرنا ہے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، کہہ رہے ہیں اللہ پاک کہ اللہ یہاں پر انہوں نے کیا کہا تھا کہ انما نحن مستہزئون، ہم صرف ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، یعنی مسلمان ہونے کو بتا کر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ یستہزئ بہم، تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور ان کی سرکشی میں ان کو ترقی دیتا ہے، یعنی ان کی پکڑ کر کے ان کو روکتا نہیں، ان کو ان کی پکڑ کر کے یا ان کو عذاب میں گرفتار کر کے یا ان کے بھید کو لوگوں مسلمانوں کے سامنے کھول کر ان کے اندر رکاوٹ نہیں پیدا کرے گا، بلکہ اللہ پاک یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں کہ ان کو ڈھیل دے دیتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی سرکشی ان کی بڑھ جاتی ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور یعنی ان کو ترقی دے دیتا ہے ان کی سرکشی کو، یعمہون، یہاں تک کہ وہ عقل کے اندھے بن کر رہ جاتے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا، یعنی دنیا میں کوئی عذاب کے نہ آنے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے رہتے ہیں، دنیا میں کوئی پکڑ نہیں آئی، دنیا میں کوئی عذاب نہیں آیا، کوئی ان کا اعلان نہیں کیا گیا، ان کے سر اڑائے نہیں گئے، تو کیا سمجھ رہے ہیں؟ اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہے ہیں، جیت گئے سمجھ رہے ہیں، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مذاق ہے۔ اللہ تعالیٰ گرفت کریں گے، دنیا میں نہ صحیح تو آخرت میں تو ضرور ان کی گرفت ہوگی۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے خریدا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے، یعنی ہدایت کو بیچ کر انہوں نے گمراہی کو خریدی ہے۔ یہی لوگ ہیں جو انہوں نے خریدا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے۔ فما ربحت تجارتہم وما كانوا مہتدین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مگر ان کی یہ تجارت ان کو فائدہ مند ثابت نہیں ہوئی، ان کی یہ تجارت ان کو سود مند ثابت نہیں، فائدہ مند ثابت نہیں ہوئی۔ وما كانوا مہتدین، مگر یہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اب آگے اللہ رب العالمین ان لوگوں کی مثال بیان کر رہے ہیں کہ ان کی مثال کیسی ہے۔ ان کی مثال ایسی ہے کہ یعنی ان منافقوں میں دو قسم کے تھے، ایک وہ تھے جو اسلام کی حقانیت ان کے پاس کھلی ہوئی تھی،
اسلام کو سچا مانتے تھے، اسلام کو سچا مانتے تھے اور اسلام کو حق مانتے تھے، حق تسلیم کرتے تھے، مگر جب دنیاوی اغراض جب سامنے آ جاتی تو اس وقت اسلام پر جمنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا، یہ اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر اپنی غیروں کی یعنی اپنی اسلام کے خلاف تعلیمات کو یا اسلام کی خلاف ورزی کر بیٹھتے تھے۔ بظاہر مسلمان رہے اور دل میں بھی اسلام ان کے داخل ہوا، مگر کرتے کیا تھے؟ جب دنیاوی اغراض جب سامنے آ جاتی تو اس وقت جو ہے قربانیاں دے کر اسلام کی تعلیمات پر جم نہیں سکتے تھے۔ ان کا ایمان اتنا کمزور تھا کہ لڑک جاتے اور اسلام اپنی دنیاوی اغراض کی خاطر اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دیتے۔ ایک یہ طبقہ تھا جو منافق کہلاتا ہے۔ دوسرا طبقہ یہ تھا کہ صرف اور صرف یہ اسلام کے حقانیت ان سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، اسلام کی حقانیت کو ان کو جاننا بھی نہیں تھا، صرف دنیاوی اغراض اور شہرت کے خاطر، جیسے عبداللہ بن ابی بن سلول نے کیا کہ صرف اور صرف دنیاوی اغراض کے خاطر اسلام میں داخل ہوئے، مگر اندر سے ہمیشہ کے لیے اندر سے کافر ہی رہا۔ ایک یہ طبقہ۔ تو اب یہاں پر اللہ رب العالمین دو مثالیں بیان کر رہے ہیں، دو الگ الگ قسم کے منافقوں کے لیے۔ تو یہاں پر پہلی مثال اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کسی نے آگ جلائی ہو، آگ بھڑکائی ہو، یعنی اندھیری رات ہے، بالکل تنگ و تاریک رات ہے، تو اب اس میں راستہ چلنے کے لیے، اپنے گزارے کے لیے کسی نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، جب وہ آگ اپنے ارد گرد کو روشن کر دے، سب کچھ دکھائی دینے لگ جائے، روشنی آ جائے اس آگ کے سلگنے سے، تو کہہ رہے ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، تو اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو چھین لیتے ہیں، یعنی آگ اچانک بجھ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، آگ جب بجھ جاتی ہے تو پھر وہ اندھیرے میں ہی رہ جاتے ہیں، کچھ نہیں دیکھ پاتے۔ اسی طریقے سے اللہ پاک فرما رہے ذهب اللہ بنورہم، تو اللہ تعالیٰ ان کی اس روشنی کو اچک لیتا ہے یا ختم کر لیتا ہے، زائل کر دیتا ہے، وترکہم فی ظلمات، اور ان کو چھوڑ دیتا ہے اندھیریوں میں، لا یبصرون، اب وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، یہ گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ لوٹ کر نہیں آ سکتے، یعنی وہیں سرگرداں پھرتے رہیں گے۔ بہرے ہیں، سن بھی نہیں سکتے حق بات کو، گونگے ہیں، کچھ بول بھی نہیں سکتے، اور عمیٌ، اندھے ہیں، جس کی وجہ سے اب ان کے لوٹنے کے کوئی راستے بھی نہیں ہیں۔ او کصیب من السماء، ایک اور مثال اللہ پاک بیان فرما رہے، او کصیب من السماء، یا ان کی مثال ایک ایسی ہے جیسے موسلا دھار بارش برسے آسمان سے، موسلا دھار بارش برسے آسمان سے، فیہ ظلمات و رعد و برق، اور وہ سخت تاریکی میں اندھیری رات ہو، ورعد و برق، اور اس میں گرج ہو اور بجلی ہو، یعنی کڑک بھی ہو اور بجلی بھی ہو اور خوب موسلا دھار بارش بھی ہو اور رات کا اندھیرا بھی ہو۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، وہ بجلی کی کڑک کے ڈر کی وجہ سے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں۔ یجعلون اصابعہم، یعنی دیتے ہیں اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، کڑک کے ڈر سے، حذر الموت، تاکہ موت واقع نہ ہو جائے، یعنی اس کی گھبراہٹ کی وجہ سے کہیں دل نہ پھٹ جائے، کڑک کی آواز کی ہولناکی اور ہیبت کی وجہ سے کہیں دل نہ پھٹ جائے، موت واقع نہ ہو جائے، اس ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ ان کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے، چاہے جتنا بھی اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال کر موت سے بچنے کی کوشش کرے، کڑک کے آواز سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، مگر یہ بچ نہیں سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت کے احاطے کے ہی اندر ہیں، اللہ تعالیٰ کے احاطے سے باہر نہیں ہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اچک لے ان کی آنکھوں کی روشنی کو بجلی کی وجہ سے، یعنی جو بجلی بھی برس رہی ہے نا، بجلی بھی گرج رہی ہے، پڑ رہی ہے، تو اس بجلی کی وجہ سے
ہو سکتا ہے، قریب ہے یہ بات، ہو سکتی ہے، ممکن ہے کہ بجلی کی چمک جو ہے ان کی آنکھوں کی روشنی کو ختم کر دے، اچک لے. یکاد البرق یخطف ابصارہم، اچک لے ان کی بصارت کو، یعنی ان کی آنکھوں کی روشنی کو. کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب چمکتی ہے ان پر، یعنی جب روشنی آتی ہے بجلی کی چمک کی، تو وہ اس میں چلنے لگتے ہیں. لهم مشوا فیہ، تو اس میں وہ چلنے لگتے ہیں. یعنی بالکل سخت اندھیرا ہے، راستہ نظر نہیں آتا، کڑک کی وجہ سے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیے ہیں تاکہ موت واقع نہ ہو جائے، اور اس چمک کی وجہ سے جو روشنی پھیلتی ہے، جو کچھ راستہ نظر آتا ہے کچھ دیر تک کے لیے، کچھ سیکنڈز کے لیے، اس میں اپنے آپ کو چلانا شروع کر دیتے ہیں. وَإِذَا عَظَّمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے، یعنی چمک چلی جاتی ہے تو اندھیرا قائم ہو جاتا ہے، تو جو اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی انتظار میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ دوبارہ چمک آ جائے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ پاک چاہیں تو ان کی سماعت کو، یعنی آنکھوں کے سننے کی طاقت کو، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کے آنکھوں کی، کانوں کی سننے کی طاقت کو، اور ان کے آنکھوں کے دیکھنے کی طاقت کو لے جا سکتے ہیں، یعنی اچک لے سکتے ہیں، ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے، یعنی کچھ بھی کر سکتے ہیں، اللہ پاک قادر ہیں. مگر پھر بھی یہ دنیا ہے ایک گزرگاہ ہے، یہ یہاں پر تیاری کے لیے بھیجا گیا ہے. جزا اور سزا کا ٹھکانہ تو جنت، قیامت کا دن ہے جہاں پر جزا اور سزا کے فیصلے ہوں گے. اس کے لیے اللہ رب العالمین یہاں پر ان کی پکڑ نہیں کر رہے ہیں، بس ڈھیل دیے ہوئے ہیں. تو پہلی مثال سے ہمیں زیادہ ہی ڈرنا ہے، کیونکہ دوسری جو ہے بالکل ہی ایمان دل میں نہیں ہے. بظاہر صرف مسلمانوں کو دکھانے کے لیے مسلمان ہونا، ایمان لے آنا، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہوگا. مگر یہ والی مثال جو اللہ پاک پہلی جو مثال بیان کیے ہیں کہ وہ لوگ جو دل کے اندر ان کا ایمان داخل ہو چکا ہے، ایمان پیوست ہے، ایمان کو جانتے ہیں، حق جانتے ہیں، اللہ کے دین کو حق مانتے ہیں، صحابہ پر یقین ہے، قرآن پر یقین ہے، قیامت کے دن پر یقین ہے، فرشتوں پر یقین ہے، سب کچھ ہے، جنت و جہنم پر بھی یقین ہے. مگر جب دنیاوی اغراض سامنے آتے ہیں تو اسلامی تعلیمات پر جمے رہنے کے بجائے قربانیوں کے دینے کے ڈر سے اپنے آپ کو لڑکا لینا اور اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دینا، یہ بھی منافقت میں شامل ہے. تو اس سے ہمیں بہت ڈرنا ہے کہ آج کی ہماری نئی نسل کیا کرنے کو جا رہی ہے، ہماری نئی نسل کی تربیت ہم نے کیسے کی ہے. آیا ہماری نئی نسل کہیں منافقت میں تو شامل نہیں ہو رہی؟ کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ منافق کل جہنم میں کافروں سے بھی نچلے طبقے میں ان کو ڈالا جائے گا. کافروں کی جہنم جو ہوگی اس سے بھی نچلی جہنم منافقوں کی ہوگی. اور منافقوں کی چالوں سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے، اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتلا دیا تھا کہ ان کی چالیں جب بڑھنے لگیں. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ جب تبوک کا موقع تھا، تبوک کے سفر کے وقت منافقوں نے چال چلی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ ہم قتل کر دیں گے، ان کا کام تمام کر دیں گے. تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب فلانی گھاٹی تک پہنچیں گے تو رات کا اتنا وقت ہو چکا ہوگا، یعنی درمیانی رات، بالکل اندھیری رات ہو چکی ہوگی. اس وقت ہم چھپ کر بیٹھ کر ہم جو ہے ان کی اونٹنی کو بدکائیں گے، یعنی کچھ ایسا کریں گے جس سے ان کی اونٹنی بدک جائے اور یہ گھاٹی پر سے لڑک کر نیچے گر جائے، جس کی وجہ سے نعوذ باللہ وفات واقع ہو جائے، موت واقع ہو جائے. ان کی یہ سازش تھی اور انہوں نے بڑی اچھے طریقے سے یہ سازش رچی ہوئی تھی. تو اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے سے، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ان 14 منافقوں کی نام اور ان کی ساری حرکتیں اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتلا دیا تھا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان کی فہرست دے دی تھی اور ان کے بارے میں ان کو آگاہ کر دیا تھا. ابھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے رازدار تھے
تو حضرت عمر رضی اللہ، اور یہ راز ہی میں رکھا گیا تھا. کیوں کیا کئی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ جب مسلمانوں کی یہ منافقوں کی چال سے پتہ چلتا تھا کہ یہ منافق ہے، یہ سچا پکا مسلمان نہیں ہے، یہ فساد مچا رہا ہے ہمارے درمیان، تو ان کی کچھ چالوں سے پتہ چلتا تھا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ تو اصرار کیا، بہت زیادہ اصرار کیا کہ ان کو قتل کر دیں گے، ان کو ہم ایسی کثرت والوں کو چن کر قتل کر دیں گے. حالانکہ عمر رضی اللہ عنہ کو نام کا تو نہیں پتہ تھا، کیونکہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو جو اللہ کے نبی نے جو فہرست دی تھی وہ صرف ایک راز کے طور پر دی تھی، اور وہ کسی پر اس کو عیاں کرنا نہیں تھا. تو انہوں نے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے راز کو ہمیشہ راز ہی رکھا. اور جو ہے تو کسی اور صحابی کو اس بات کا بالکل علم نہیں تھا. تو اس کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ خصلتوں کی بنیاد پر، کچھ چال بازیوں کی بنیاد پر کہا کہ ہم ان کو قتل کر دیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بہت اصرار کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ لوگوں میں یہ بات مشہور ہو جائے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو ہی قتل کر رہا ہے، کیونکہ ہر کسی کو جا کر ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ اس نے یوں فساد کیا ہے، یوں فساد کیا ہے، یوں فساد کیا ہے. بظاہر وہ لوگوں کے نگاہوں میں مسلمان ہیں، تو اب ان کی ہر سرکشی کو ہم لوگوں کے کتنے لوگوں کو بولتے پھریں گے. اب کچھ لوگ جو دور دراز میں رہتے ہیں، کچھ لوگ اور اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں اور اللہ کے نبی تک آنا چاہتے ہیں اور اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں، یا اپنے ہی مقام میں رہ کر اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اگر ان تک یہ بات پہنچ جائے کہ اللہ کے نبی جو ہے قتل کر رہے ہیں، اپنے ہی لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، تو پھر جو مسلمان ہونے والے ہیں وہ بھی مسلمان نہیں ہوں گے. جن کے دلوں میں اسلام بس چکا ہے، اسلام سے محبت کر رہے ہیں، وہ بھی دوری اختیار کر لیں گے کہ یہ کیسا نبی ہے جو اپنے ہی بھائیوں کو، اپنے ہی ہم مذہب والوں کو قتل کر رہا ہے. کیونکہ ان کی وجہ ہر کسی کو ہم چن کر بتا نہیں سکتے. تو اس کے لیے ان کو قتل بھی نہیں کیا گیا، ان پر کوئی سزا بھی نہیں لاگو کی گئی. ہاں، جو چیزیں، جو سزائیں عام جو کھل کر آتی تھی، جیسے عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت باندھنے کے موقع پر جو چیزیں سامنے ابھر کر آئی اور سب کو جسے سزائیں دی گئی، تو اس طریقے سے جو چیزیں ظاہر ہو کر آئیں ان کو اس حساب سے اس کی سزا یا حد یا قصاص جاری کیا گیا. مگر ان کی سرکشیوں کے بدلے میں، ان کی منافقت کے بدلے میں کوئی سزا یا قتل نہیں کیا گیا. مگر اب اللہ کے نبی علیہ السلام کا دور ختم ہو گیا. اب اللہ کے نبی علیہ السلام کا دور نہیں رہا کہ وحی کے ذریعے سے ان کو آگاہ کر دیا جائے. اللہ کے نبی کے دور میں یہ ہوتا تھا کہ ان کی چال بازیوں کی خبر دے دی جاتی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتلا دیا جاتا کہ یہ ایسی سرکشی کر رہے ہیں، اصل بات تو ایسی ہے، انہوں نے یوں یہ ہیرا پھیری کی ہے، یا انہوں نے یوں چال بازیاں کی ہیں، جو بھی ہے خبر دے دی جاتی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام بچنے کا اقدام کر لیتے اور بچ جاتے یا آگاہ ہو جاتے، ہوشیار ہو جاتے. مگر اب اللہ کے نبی کا دور ختم ہو گیا. تو اب جو ہے شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی پکا کھلا منافق ہے اور وہ اسلامی تعلیمات سے بالکل جو ہے روگردانی اختیار کر کے مسلمانوں میں یا اسلام میں فساد مچا رہا ہے اور دین میں خرابیاں پیدا کر رہا ہے کھلا، اور وہ کھلا اگر وہ منافق کی صفات پر ہے، تو اس کو جو ہے منافق نہیں بولا جائے گا، بلکہ اس کو حدیث کی زبان میں زندیق بولا جائے گا، قرآن کی زبان میں اس کو ملحد بولا جائے گا، اس پر کفر کا فتویٰ لاگو کر دیا جائے گا، اور اگر اسلامی حکومت ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا. یہ بات یہاں تک ہے، یہ بات رہے گی. مگر اللہ کے نبی کے دور میں قتل نہیں کیا جاتا تھا بلکہ بچا جاتا تھا، کیونکہ اس وقت وہ اسلام کے پھیلنے کا دور تھا اور مسلمانوں اور ہر کسی کو جا کر ان کی سرکشیاں بتا نہیں سکتے تھے. یہ وجہ تھی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کسی کا انتقال ہوتا تو پہلے یہ جانچ کروا لیتے کہ حضرت حذیفہ اس کے جنازے میں شریک ہیں یا نہیں. اگر حذیفہ رضی اللہ عنہ جنازے میں شریک ہوتے تو یہ بھی جنازہ پڑھنے کے لیے چلے جاتے، اور اگر حذیفہ رضی اللہ عنہ نہیں گئے ہوتے تو سمجھ جاتے کہ یہ منافق تھا، اس کے لیے یہ نہیں گئے ہیں، تو خود بھی گئے بغیر رہ جاتے. یعنی ان سے نام پوچھے تو نام نہیں بتائے گئے، تو انہوں نے یہ بس مرنے کے بعد جنازے میں شریک ہونے کے لیے یہ تدبیر انہوں نے اختیار کی تھی. تو انشاءاللہ یہاں پر ہمارا ایک رکوع ہو چکا ہے. ویسے اگر بتانے کی باتیں تو بہت ہیں، مگر وقت کی تنگی کا تقاضا. انشاءاللہ جی، وعلیکم السلام.
آج کل ہم لوگ کا اندر جو ہے بہت کچھ اندر دیکھتے ہیں، وہی اس چیز منافقت والا حال کرتے ہیں. جی تو وہی اب توبہ کر لیں گے انشاءاللہ، توبہ کریں گے، اپنے آپ کو ایمان میں جما لیں گے، کچھ بھی ہو جائے ہم قربانی دے لیں گے. صحابہ کی جیسے قربانی تو دینے کی نوبت نہیں آئے گی. ماشاءاللہ اللہ پاک نے آج کل تو ہمیں بہت سہولتیں دیے ہیں. صحابہ جب ایمان لے آتے ہیں تو کیسی کیسی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، مگر وہ والا معاملہ تو نہیں ہے. اللہ کا بڑا احسان ہے. تو اب جو چھوٹی موٹی جو چیزیں آتی ہیں اس پر ہم برداشت کر لیں گے، تھوڑی بہت قربانی دے لیں گے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرنے کا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. تو ہم اپنے آپ کو بھی اور اپنی نسلوں کو بھی اسی بات پر تیار کرنا ہے کہ اگر حالات آئیں دین پر چلنے میں تو پھر صبر کریں اور جمے رہیں، تو اللہ تعالیٰ دروازے ضرور کھولیں گے. آج نہیں تو کل ضرور دروازے کھولیں گے، کچھ نہیں بگڑے گا. اس کے لیے ہمیں تیار کرنا ہے اور پچھلی زندگی پر توبہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کو تو توبہ کرنے والے بے انتہا پسند ہیں. ہم پڑھ بھی رہے ہیں، اسی لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی زندگیوں کو جانیں، اپنے ارد گرد رہنے والوں کی زندگیوں کو پہچان کر ہم بھی ان کا بھی ہاتھ پکڑ پکڑ کر ان کو بھی سنبھالیں، خود بھی سنبھل جائیں. اسی لیے ہماری یہ محنت ہے. تو نا امید نہیں ہونا ہے، بلکہ ہمت کر کے اب کھڑے ہونے کا وقت ہے کہ اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہے. ختم کر لیں گے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. تقال العثار العظام به، ويعود الهوى ككبش ذبيح. بذكر الإله تطيب الحياة، تسر أسارير وجه صبيح، تسر أسارير وجه صبيح.